الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تبارك وتعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خطبے میں عنوان کے حوالے سے قرآن مقدس کے مختلف جگہوں سے آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ انسان کی زندگی میں ہر وہ اعمال یا اسباب یا وہ کام کہ جس سے انسان کے نیکیوں کو برباد کر دے، یا یوں سمجھیں کہ انسان کے نیکیوں کو برباد کرنے والے جو کام ہیں، جو اسباب ہیں یا جو اعمال ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو انسان کے اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دے گی. اینڈ دیٹ از جیلسی، یعنی اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد کے بارے میں علماء کرام نے صاف لفظوں میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے، روحانی بیماریوں میں سے، اندرونی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری ہے، یہ ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی دل کی بیماریوں میں سے ایک اتنی خطرناک بھیانک بیماری ہے کہ جس انسان کے اندر یہ بیماری لگ جاتی ہے، جیتے جی اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ان پلیزنٹ ہو جاتی ہے، یعنی ناخوشگوار ہو جاتی ہے. اب وہ چاہ کر بھی اپنی لائف کو اگر چاہے کہ ہم انجوائے کریں، پورے فری مائنڈ ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں، پوری طریقے سے ہم اپنی زندگی کو جیسے جینا چاہیں، خوشگوار ہو کر، اچھی طریقے سے فری مائنڈ ہو کر، خوش رہ کر، سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ ملیں، سامنا کریں، تو چاہ کر بھی یہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیماری کے اندر ایسی جو ہے نا خاصیت ہے کہ جس کے اندر یہ بیماری لگتی ہے اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ انٹرنل ڈیزیز، یہ اندرونی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری ہے
کہ جس انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، جس کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح موذی مہلک جسمانی بیماری کوئی پھیل جائے تو ڈاکٹر ایٹ دا لاسٹ آخری اسٹیج میں یہ کہہ دیتا ہے کہ کام کیجئے، آپ اس کو گھر لے جائیے، یہ بندہ زیادہ دن بچے گا نہیں۔ گھر والا بھی مایوس ہو جاتا ہے اور تھک ہار کے بیٹھ کر یہ کہتا ہے آخر میں کہ اب اس کو کسی بڑے ڈاکٹر اور معالج کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اب اس کو گھر ہی میں رکھا جائے، اس کے پیچھے پیسہ اور وقت ویسٹ کرنے اور برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے فائنلی یہ کہہ دیا ہے کہ اب کچھ بھی کر لو، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ انسان یہ تو گوارا کر لے کہ اس سے جان چلی جائے گی، لیکن یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ ایمان لینے کا سبب بن سکتا ہے۔ حسد جس کے اندر لگ جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی لائف میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی خوشی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا دوسروں کے خوشی سے اس کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسد کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلیسی؟ جیلیسی جو ہے، حسد کی تعریف، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ریالٹی اور فیکٹ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری بخاری شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور ایسی مقبول شرح لکھی ہے کہ آج بڑے بڑے وقت کے محدثین بھی اگر کسی کی کتاب دیکھتا ہے تو یہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری شرح بخاری دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں حسد کی تعریف، غور سے سنیے گا، لکھتے ہیں تمنا زوالی نعمت الغیر، کہ سامنے والے کو اللہ کوئی نعمت دے، اس نعمت کے بارے میں بندہ یہ دل میں ارمان، یہ آرزو، یہ تمنا کرے کہ اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے اس کو کیوں دی ہے، لہٰذا اس کو یہ نعمت نہ ملتی تو اچھا ہوتا۔ اب آخری درجے میں بندہ یہ سوچتا ہے کم سے کم اس سے یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے۔ اور اس کی مثال بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو دو برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی حسد ایسی بیماری ہے کہ بھائی اگر ہے تو بھائی کو بھائی سے یہ بیماری ہوگی۔ حاسد جو ہوگا، حسد کرنے والا، اور محسود جس سے حسد کیا جائے، حاسد جو ہے بھائی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جلتا ہے، اس کی کامیابی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ باپ بیٹے میں بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ بچہ اپنی اولاد، سگی اولاد، جس اولاد کو وہ جان سے زیادہ چاہتا تھا، محبت کرتا تھا باپ اپنے لائف میں، جب اسی اولاد کو اپنے باپ کی کامیابی، اس کی سکسیسنیس اور اس کی کامیابی پر بندے کو رہا نہیں جاتا، وہ چاہ کر بھی جو ہے نا اس کو ہضم نہیں کر پاتا، وہ بندہ اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ اپنے باپ سے بھی جیلسی کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ بہنوں میں بھی جیلسی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بہن کی کسی اچھی جگہ شادی ہو گئی، اس کا ہسبینڈ اچھا خاصا کماتا ہے، اچھی خاصی جو ہے نا سرکاری جاب ہے، اس کی نوکری ہے، ارننگ اچھی ہوتی ہے، کمائی اچھی ہوتی ہے، سیلری جو ہے نا موٹی اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ اب ایک بہن کو دوسرے بہن سے اس سے حسد ہونے لگی کہ بالآخر یہی کیوں جو ہے نا کامیاب ہے، اس کو ایسے جو ہے نا شوہر کیوں مل گئے، ہمیں کیوں نہیں ملے، ہمارے بڑے گھر میں شادی کیوں نہیں ہوئی، ہمارا شوہر جو ہے نا فلاں جگہ جاب کرنے والا کیوں نہیں ہے، اور اتنی زیادہ کمائی کیوں نہیں کرتا ہے۔
اگر پڑھنے والا ہے تو دو پڑھنے والا چھاتر، شاگرد جس کو طالب علم کہتے ہیں، اگر امتحان میں، ایگزام میں، پریکشا میں پاس ہو گیا اعلیٰ نمبر سے، تو اس کے دوست جلتا ہے آپس میں، اس کو حسد کی بیماری لگ گئی، اب وہ اس سے حسد کرتا ہے کہ اتنے دنوں سے ہم لگاتار ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ہماری محنت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس بار ہر بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس سے آگے نکلے، ہمارا نمبر اعلیٰ ہو، ہم اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو جائے، لیکن بار بار یہی کامیاب ہوتا ہے اور ہمیں ناکامی ہاتھ لگتی ہے، تو بندہ اپنے اس دوست سے یا اپنے پڑھنے والے کلاس فیلو سے بھی بدظن ہو جاتا ہے، اس سے بھی جیلسی ہو جاتی ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اہل علم ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اہل علم، ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، خاص کر کے اس طبقہ کے لوگوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی اچھا خاصا بیان کرنے والا ہے، قرآن حدیث پر دسترس حاصل ہے، ہر مسئلے میں، ہر چیز میں اگر اس کو عبور حاصل ہے، اور سامنے والا مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب اندر اندر جل رہا ہے کہ ڈگری ہماری زیادہ ہے لیکن کامیابی اس کو مل رہی ہے، پڑھے ہم زیادہ ہیں لیکن مجھ سے اچھی تقریر ان کی ہوتی ہے، ہماری کامیابی زیادہ ہے لیکن اس کا بیان اچھا ہوتا ہے، اس کو بالآخر یہ کامیابی کیوں مل گئی؟ اسی طریقے سے دو آدمی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، برابر کے ایک ہی لیول یا ایک ہی گریڈ میں دونوں جو ہے نا اس کی جاب اور نوکری چل رہی ہے، لیکن چونکہ اس کی اچھی عادت، اس کے ہنر، اس کے اخلاق اور اس کی کارکردگی کو دیکھ کر اونر کہتا ہے کہ چلو بھائی اس کا پروموشن کر دیا جائے، اس کو جس گریڈ میں ابھی ہے اس سے ہائی گریڈ میں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، لہذا اس کو نوکری میں عروج مل رہی ہے، ترقی مل رہی ہے۔ اب سامنے والا جل کے خار کوئلہ ہو گیا ہے، کام بھی ہم ایک ساتھ کرتے ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہماری نوکری چل رہی ہے، ایک ہی کام ہے، ایک ہی چیئر میں بیٹھتے ہیں، ایک طرح کے ڈریسز اور کپڑے، جوتے، گوگل، ساری چیزیں ایک جیسی ہے، باوجود یہ کہ ہر بار کامیابی اس کے ہاتھوں لگتی ہے اور ہم ناکام و نامراد ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی تعریف کی ہے، تمنا زوال نعمت الغیری، کہ سامنے والے کو جو نعمت اللہ نے دی ہے، چاہے وہ نعمت دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، یعنی آخرت کے اعتبار سے ہو، اس کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے معاملے کے اعتبار سے ہو، کسی طرح کی کوئی بھی نعمت ملی ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، بھسم ہو جائے، کنگال ہو جائے۔ ایک ہی ساتھ نوکری کرتا ہے، سیلری بھی ایک جیسی ہے، ایک بندہ اچھا خاصا جو ہے نا گھر بنا لیا، اچھی خاصی بلڈنگ بنا لی، اچھی خاصی نئی نئی گاڑی ابھی جو ہے نا وہ شو روم سے نکال لائے، اب سامنے والا اس کے گھر جاتا ہے، دوست ہے تو بلایا ہے، چلو بھائی دیکھا نا گھر بنائے ہیں، اچھی گاڑی لی ہے ہم نے، گیا دیکھا، ماشاءاللہ کتنے اچھے تم نے گھر بنائے، کتنی اچھی گاڑی لی ہے، منہ پہ تعریف کرتا ہے، اور جیسے ہی باہر نکلتا ہے کہ خبیث ہو نہ ہو یہ سود کے پیسے سے گاڑی لی ہوگی اس نے، حرام کے پیسے سے، 2 نمبر کے، معاف کیجئے گا کسی کو برا نہ لگے، میں کسی کو جو ہے نا ٹارگٹ نہیں کر رہا، تو وہ کہتا ہے باہر نکل کر دل میں یا دوسروں سے کہ ہو نہ ہو یہ 2 نمبر کے پیسے سے ہی جو ہے نا انہوں نے گھر بنایا ہوگا، کوٹھی بنائی ہوگی، عالیشان محل بنایا ہوگا، یہ گاڑی لی ہوگی، ورنہ اس کی بھی وہی نوکری، ہماری بھی وہی نوکری، جتنی سیلری اس کو ملتی ہے اتنی مجھے بھی ملتی ہے، بالآخر جلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس قدر کامیاب کہ گھر بھی بنائے اسی پیسے سے، گاڑی بھی خریدے، بچوں کو اچھی تعلیم اور شکشا اور تعلیم ایجوکیشن کے معاملے میں ہائی فائی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا لباس، سنسکار، کار، سب کچھ ہے، لیکن باوجود یہ کہ اتنی تنخواہ میں
ہم رینگ کر کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنی زندگی جی رہے ہیں، تو بندہ جی رہا ہے۔ بہرحال بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، میرے خیال سے میں نے جو کہا تھا کہ اس کی تعریف کیا ہے، تعریف تو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ جو حسد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بولے تو 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، 2 طرح کی ہوتی ہے حسد۔ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والا یہ تمنا کرے دل میں کہ میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے گھر والے کو یا میرے پڑوسی کو یہ جو نعمت ملی ہے، یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی؟ مجھے ملنی چاہیے تھی، لہٰذا مل گئی تو مل گئی۔ اب دل میں تمنا کر رہا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے یا ختم ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے حسد کی قسم، اور دوسری قسم یہ ہے کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس کو کیوں مل گئی؟ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ وہ دل میں تمنا کر رہا ہے کہ اب وہ نعمت اس کو ملی ہے وہ مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دل میں اس طرح کے آرزویں انگڑائیاں لینے لگے کہ سامنے والا یہ سوچے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت در حقیقت مجھے ملنی چاہیے تھی، اور وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، لہذا اس کو بھی نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، اس سے بھی ختم ہو جائے، چھن جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی جو یہ قسم ہے بڑا ڈینجر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت بڑا مکان نہیں ہے، ہمارے پاس سونا چاندی کے بھرمار ریل پیل نہیں ہے۔ اب بغل میں پڑوسی ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی بھی ہے، اچھا گھر ہے، اچھی دکان ہے، اچھی کمپنی ہے، اب بندہ پھل پھول رہا ہے اور پڑوسی اس پڑوسی سے جل رہا ہے۔ دل میں یہ آرزو، یہ تمنا اس کے دل میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ بندہ اس کو اتنا کیوں مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں چھن جائیں۔ وہ جب روڈ میں سفر کرتا ہے تو اب دل میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ بندہ جا رہا ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے مر ہی جائے۔ یا اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا دوست جو مجھ سے ایک ہی ساتھ پڑھتا تھا، ایک ہی ساتھ ہم نے نوکری شروع کی اور ایک ہی ساتھ کرتے کرتے وہ آگے بڑھ گیا، ہم جہیں کے تہیں ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہے، انہونی کہتے ہیں کوئی گھٹنا گھٹ جائے، ناگہانی واقعات پیش آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی مسئلہ پیش ہو جائے، تو سامنے یہ جو دوست ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے افسوس جتاتا ہے کہ بڑی افسوس اور بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جب وہیں سے باہر نکلتا ہے تو دل میں وہ کہتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا بیٹا، بہت دنوں سے ہم تو یہی سوچ رہے تھے اور یہی چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حسد وہ بیماری ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو چیزیں گاڈ گفٹ ہے، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ایک وہبی ایک کسبی، یہ عربی لفظ ہے، عربی ورڈ ہے، سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اگر محنت کرے تو محنت سے وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس میں بندے کا اپنی محنت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ نبی جو بنایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے دل میں یہ تمنا لیے پھرے کہ ہم نبی بن جائیں، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کہیں سے یہ فتنہ لیے کھڑا اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو نبوت جو ہے،
نبوت کا تاج جو ہے یہ وہبی ہے، یعنی گاڈ گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ چیز عطا کی جاتی ہے، دی جاتی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، کما کے، محنت سے، سوچ کے، ٹیکنک سے، حکمت سے یہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا فیس بڑا گورا چٹھا ہے، خوبصورت ہے، اب جو ہے دوسرا آدمی چاہے کہ وہ کالا ہے بالکل، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جیسا ہمارا چہرہ ہو جائے۔ بتائیے بھائی، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے اس میں بندے کا محنت دخل عمل میں نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ بھی کر لے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم عطا کرتے ہیں، جو چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رب ہو کر کسی کو دیتا ہوں، عنایت کرتا ہوں، اور کسی کو خوش ہو کر کوئی نعمت دیتا ہوں تو سامنے والا اس کی اس نعمت پر جلنے لگے، اس کا یہ جلنا ٹھیک نہیں ہے، حسد کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسی بیماریوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے، جیلسی سے بچو، پوری طرح احتراز کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے حسد کے، آپ نے فرمایا مثال دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے، فَإِنَّ الْحَسَدَ، اس لیے کہ یہ حسد کما تأکل النار الحطب، یہ حسد ایسے ہی ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، نام و نشان ذرات میں بدل دیتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد کے اندر بھی وہی تاثیر ہے کہ بندے کی نیکیوں کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے جیسے سلگتی ہوئی، جلتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ سوکھی سوکھی لکڑیوں کو آنن فانن میں جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ گویا کہ آپ نے مثال دی ہے، اور اس کی مثال یوں بنے گی، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی ہانڈی ہو، کوئی گھڑا ہو، گھڑا، ہانڈی جانتے ہیں کہ نہیں، مٹی کے ہانڈی کو جس میں پانی اونی گرمی میں رکھتے ہیں، اور وہ ہانڈی ایسی ہے کہ نیچے سوراخ ہے، سوراخ، چھید، اب وہ ہے اس کو کہیں رکھ کے اس میں پانی بھرتا ہے یا نل چالو ہے اس کے نیچے رکھ دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آنن فانن میں کچھ دیر میں یہ ہانڈی بھر جائے یا گھڑا بھر جائے۔ بتائیے عقل کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ وہ گھڑا بھر سکتا ہے؟ کیوں نہیں بھر سکتا؟ اس لیے کہ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے جو چھید ہے، جو سوراخ ہے، اس کو بند کیا جائے اچھی طرح، تبھی وہ بھرنا پاسبل اور ممکن ہے۔ جب تک اس کو بھرا نہ جائے، تب تک چھید کو بند نہ کیا جائے، تب تک بھرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس حدیث کے ذریعے یہ مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ نیکی تو کرتا ہے، خوب نیکی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ بندہ بازار سبزی لینے کے لیے گیا ہے، اور جس تھیلی میں وہ سامان یا سبزی لیتا ہے اس کے ایک کونا میں بڑا سا جو ہے نا چھید ہے، اب وہ جو بھی بھرے گا، بندہ سامان تو بہت ڈالتا ہے لیکن ایک طرف سے نیچے سوراخ سے گرتا جاتا ہے۔ بندہ ایک طرف تو نیکی کر رہا ہے لیکن دوسرے اور وہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی میں کیے جانے والے اعمال کی مثال بھی ویسے ہی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس مسلمان کے بندے میں یہ چیزیں جمع ہو جائے، الحسد والبغض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس مسلمان کے دل میں بغض اور کینہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ مسلمان ہے اور وہ جیلسی بھی کرتا ہے،
مسلمان ہے اور وہ حسد بھی کرتا ہے، مسلمان ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فراق میں بھی رہتا ہے، مسلمان ہے دوسرے بھائی کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو، مسلمان ہے سامنے والا دکان ترقی کر رہا ہے ہماری بھی اسی چیز کی دکان ہے، مسلمان ہے دونوں ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں، ترقی اس کو مل رہی ہے ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جیلسی کسی کے دل میں ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے، اور اگر کامل مسلمان ہے تو دل میں جیلسی نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی چیزیں جب اس کی ماہیت چیک کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی اچھے لیبارٹریز کی اور رخ کرتے ہیں اور وہاں سیمپل لے جا کر دیتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کیا اصلیت ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کتنا پرسنٹیج اس میں ملاوٹ ہے، کتنا جو ہے نا شدھ ہے، کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، پتہ کرنے کے لیے اس حدیث کی روشنی میں ہر بندہ ایک ایسا تھرمامیٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریوں میں سے، انٹرنل جو ہے نا ڈیزیز میں سے، اندرونی بیماریوں میں سے اپنی بیماری کے بارے میں بڑا آسانی سے پتہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ دیکھ لیں کہ ہم اگر محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، آپ کی رسالت کا دم بھرنے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی شریعت پر اپنے نام اور اپنی چاہت کو نکھارنے والے ہیں، تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں یہ گندگی، یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر منائیے، خیر منائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسی دلی بیماریوں سے ہمیں بچائیں اور پوری کائنات کے ہر فرد کو بھی بچائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کے سامنے پوچھا تھا اتدرون مل مفلس، اے میرے صحاباؤ یہ بتاؤ کہ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں اگر یہی بات میں تمام نمازیوں سے، مصلیوں سے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں پوچھوں کہ بتائیے مفلس کون ہے، یتیم غریب کون ہے، تو آپ کا ہمارا ایک ہی جواب ہوگا، وہ ہوگا کہ جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا بنگلہ نہیں ہے، اور لائف اس کے مزے کی نہیں کٹ رہی ہے، وہ غفلت کی زندگی نہیں اس کی گزر رہی ہے، لہذا رف اینڈ ٹف جس کی زندگی گزر رہی ہے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہے۔ اور ٹھیک اس کے اپوزٹ، اس کے الٹا اگر کسی کی زندگی کٹ رہی ہے یا کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ، سونا چاندی، گاڑی، بنگلہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اتدرون مل مفلس، کہ میرے صحاباؤ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر صحابہ کا بھی جواب وہی تھا جو آج کے دور میں ہمارا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر صحابہ نے کہا تھا کہ ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس درہم، سونے چاندی کے سکے نہ ہو، جس کے پاس فراوانی نہ ہو، مال نہ ہو، گاڑی نہ ہو، حیل فیل نہ ہو، اور سونا چاندی کی ریل پیل نہ ہو، پیسے کی جو ہے نا ریل پیل نہ ہو، ہم اس کو ہی مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی جانکاری دیتے ہوئے پوری امت سے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہذا آپ بھی سنیں اور دل کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیں، اچھی طرح سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آپ نے فرمایا تھا المفلس، آپ نے فرمایا تھا ان المفلس یأتی من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو ڈھیر سارے نماز لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، صدقہ لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، حج لے کر آئے گا، خیرات لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، معاملات لے کر آئے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نیکی بھی ہوگی، مدد کرنے کی نیکی بھی ہوگی، اور اس کے پاس رمضان کے مہینے کی اور نفل روزے رکھنے کی نیکی ہوگی۔ نماز میں جتنی بھی طرح کی نفلی نمازیں ہیں، فرائض ہے، تمام نمازیں کی نیکیاں اس کے پاس ہوگی، اعمال نامے اس کے بھرے ہوں گے نیکیوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا انبار تو اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوگی، خوب نیکی لے کر آئے گا، لیکن ویاتی اس حال میں آئے گا وہ کہ وہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کی زمین چھین لی ہوگی، دلیل اس کے نام میں نہیں ہے، زبردستی کسی کو دھوکہ دے کے پیسہ دے کے زمین ہڑپ لی ہوگی، کسی کا غصب کر لیا ہوگا، بھائی بھائی کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوگا، کسی کی ٹینشن فری لائف گزر رہی ہے، ہم بیچ میں انٹرفیئر کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اچھی خاصی لائف میں اس کی اچھی خاصی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں بھی ہوں گی لیکن گناہ بھی ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نیکی بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں سارا عالم کا آدمی جمع ہوگا، وہاں حساب کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا، اور حساب کتاب کا معاملہ ویسے نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیے، سورہ نبا میں اللہ کہتا ہے کہ وہاں کنڈیشن اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہاں اگر کوئی بات کرنا چاہے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ عز و جل اگر کسی کو اجازت بھی دے بات کرنے کی اور وہاں ٹھیک ٹھیک وہ بات کر لے تو یہ کامیابی سمجھی جائے گی۔ وہاں نہ نبیوں کو بولنے کی اجازت ہوگی، نہ فرشتوں کو بولنے کی اجازت ہوگی، نہ صحابہ کو بولنے کی اجازت ہوگی، نہ ولیوں کو بولنے کی اجازت ہوگی، سارے پریشان ہوں گے۔ اس میدان محشر کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں، میدان محشر میں حساب کتاب چل رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اب جب حساب کتاب ہوگا تو اعمال نامے فائل کھول کر دیکھا جائے گا نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں۔ اب نیکیوں کے بقدر اس کے نیکیوں کو سامنے والے کو جس کی گالی دی ہوگی اس کو دیا جائے گا، کسی کی چغلی کی ہے تو اس کے اعمال نامے سے نیکی اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی، کسی کے ساتھ اگر بلا سلوک کیا ہے تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی، ایسے کر کر کے ہر ایک کو دے دی جائے گی اس کی تمام نیکیاں۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس کا اعمال نامہ، اس کے فائل، اس کی کاپی نیکیاں سے خالی ہو جائیں گی، تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اب جس کو گالی دی ہوگی یا ستایا ہوگا یا تکلیف پہنچائی ہوگی یا حق تلفی کی ہوگی اور اس کی نیکیوں میں سے ساری نیکیوں سب کو الگ الگ جب دے دی جائے گی تو اب جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کا گناہ بچ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان گناہ گار یعنی جس کو گالی دی ہے یا ستایا ہے اس کے گناہ کو اٹھا کر اس کے سر میں لاد دیا جائے گا۔ پورے لائف میں ہم نے کبھی بھی زنا نہیں کی ہے، لیکن وہاں اعمال نامے میں سامنے والے کے زنا کا گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم نے کبھی چوری نہیں کی ہے، لیکن اس کی چوری کا گناہ ہمارے اعمال نامے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم نے کبھی بھی کسی کی ٹینشن فری لائف میں انٹر کر کے اس کی زندگی کو تباہ کے غار میں نہیں پہنچایا ہے، لیکن اس کا بھی گناہ ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جب کسی کو لگ جاتی ہے تو اس کی تمام نیکیاں ویسے ہی برباد کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو برباد اور تباہی دہانے میں پہنچاتی ہے۔
اسی لیے انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ٹینشن فری لائف جینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو گندگیوں سے پاک رکھیں گے۔ چلیے ایک بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ پوری مسجد میں، جب پوری مسجد میں ہے، مسجد کے اندر یہ عربی کے گرامرز کے اعتبار سے یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، جب پوری مسجد کہی جاتی ہے تو مسجد کا ہر فرد ہوتا ہے، اس میں امام بعد نہیں ہوتا۔ پوری مسجد میں دل پہ ہاتھ رکھ کے پوری ایمانداری کے ساتھ کہے کہ ہمارے اندر جیلسی جیسی حسد کی بیماری نہیں ہے، تو میں پورے دعوے کے ساتھ اگر میں قسم کھا لوں تو میں قسم پر حانث نہیں ہوں گا، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، کوئی بھی اس بیماری سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اندر یہ بیماری ہوگی وہ بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے دل کو ان گندگیوں سے، ان روحانی بیماریوں سے، ان اندرونی بیماریوں سے پاک کریں گے، ٹینشن فری لائف جینے کی کوشش کریں گے، دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونے کی کوشش کریں گے، اپنے دل کو انشاءاللہ بڑا کریں گے، سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بدظنی اور بدگمانی کا شکار نہیں ہوں گے، جیلسی اور ٹینشن فری لائف انشاءاللہ جینے کی پوری طرح کوشش کریں گے، اس لیے کہ جس کے اندر یہ بیماری ہوگی وہ بندہ سامنے والے کے بارے میں جلے گا، سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، سامنے والے کا وہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ خود اندر اندر جل جل کے خاک ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ جو باتیں میری زبان سے کہلوائی ہیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔